بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درس 15 کتاب ششم، کتاب چھٹی کتاب کا 15واں درس، اغتنام زندگی کی غنیمت۔ مردگان تمنا می کنند که کاش زنده می بودیم و در راه خدا کار می کردیم۔ مردگان یعنی جو لوگ مر گئے ہیں، مردہ لوگ یہ تمنا کریں گے یا کرتے ہیں کہ ہم کاش زندہ ہوتے اور راہ خدا میں خدا کی راہ میں کام کرتے۔ اکنون که شما زنده اید زندگی را مغتنم شمرید و کاری کنید۔ اب آپ زندہ ہیں تو زندگی کو غنیمت سمجھیں اور کام کریں۔ خستگان تمنا می کنند که کاش تندرست می بودیم و بدین خاطر از خدا خوشنود می بودیم۔ خستگان یعنی تھکے ہوئے، تھکے ہارے یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم تندرست ہوتے، یعنی ہمارا جسم سالم ہوتا اور اسی طرح سے ہم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرتے و برای زواید خود را رنجه نمی داشتیم۔ اور زوائد کہتے ہیں زیادہ کی جمع ہے، یعنی اضافی چیزوں کے لیے۔ زندگی کے اندر موجود کچھ ابتدائی ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ اضافی چیزیں ہوتی ہیں، ان اضافی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو رنج میں نہ ڈالتے، رنج نمی داشتیم یعنی اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالتے۔ اکنون شما تندرستید، آن وعده که ایشان می کنند به جا آورید۔ ابھی آپ تندرست ہیں تو وہ وعدہ کہ جو خستگان کر رہے ہیں آپ اسے پورا کریں۔ و از پی فضولات عیش و بود و نبود آن قصه مخورید، اور فضولات کے پیچھے، پی فضولات یعنی فضول چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی کو اور ان کے ہونے اور نہ ہونے کے غم کو اپنے سے دور کریں۔ غصہ یہاں پر بے معنی غم ہے، یعنی غم کے معنی میں ہے۔ بارها ہر یک از شما خسته شده و با خود گفته اید، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ تھک گئے اور اپنے آپ سے کہنے لگے اگر مرا تنی درست و سالم باشد نان جوی خورم و دیگر از من خوشحالتر کسی نباشد۔ تو اپنے آپ سے کہتے کہ کاش میں تندرست ہوتا، یعنی میں صحت مند، تندرست اور سالم ہوتا تو میں جو کی روٹی کھاتا اور مجھ سے خوشحال اور مجھ سے خوش کوئی نہ ہوتا۔ اینک این آن تن درست و نان گندم، لیکن ابھی تمہارے پاس تندرست جسم بھی ہے اور گندم کی روٹی ہے، نہ کہ جو کی روٹی، تمہارے پاس گندم کی روٹی ہے۔ از شما خوش دلتر کسی باید که نباشد، پس تم سے خوش کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ای برادران کار جہان یکسان نمی باشد، اے بھائیو دنیا کے کام ایک جیسے نہیں ہیں۔ و حال آدمی بر یک نہج نمی ماند، اور انسان کی حالت بھی ایک ہی نہج کہتے ہیں، اسی اردو میں ہم اسے نہج کہتے ہیں، یعنی ایک ہی حالت میں نہیں ہوتی، ایک ہی، یعنی انسان کی حالتیں اسٹیبل نہیں ہیں۔ باید 5 چیز را پیش از 5 چیز غنیمت شمرد، بس چاہیے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے۔ زندگانی را پیش از مرگ، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے۔ تندرستی را پیش از خستگی، تندرستی کو بیماری اور مرض سے پہلے۔ خستگی یہاں پہ بے معنی تھکاوٹ، اصل تو اس کا معنی تھکاوٹ ہے لیکن خستگی یہاں پہ بیماری لینا۔ جوانی را پیش از پیری، جوانی کو بوڑھاپے سے پہلے۔ توانگری را پیش از تنگ دستی، توانگری یعنی آپ کے پاس، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، تمام وسائل آپ کے پاس ہیں، تو اس توانائی، اپنی قدرت
کو غنیمت جانو تنگ دستی سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ کے ہاتھ تنگ ہو جائیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ فراغ را پیش از شغل، فراغت یعنی جب آپ فارغ ہوتے ہیں، آپ کے پاس فرصت ہوتی ہے، اس کو غنیمت جانیں اس سے پہلے کہ آپ مشغول ہو جائیں۔ هر کس که این 5 نعمت از دست داد و از آنها بهره نبرد وای بر او، ہر وہ کہ جس نے یہ 5 نعمتیں گنوا دی اور ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس پر وائے ہو، یعنی اس پر افسوس ہے۔ وای بر او یعنی افسوس بر آن۔ چون دور بگردد و حال دیگرگون شود، کیونکہ دور بگردد، چونکہ زمانہ گھومتا ہے، یعنی ایام زمانہ گھومتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں۔ حال دیگرگون شود یعنی حالات بدل جاتے ہیں۔ و این نعمتها از وی سلب کنن، اور پھر یہ نعمتیں اس سے سلب ہو جاتی ہیں۔ چون توانستم ندانستم چی سود، اب ایک شعر لے کے آ رہے ہیں کہ جب میں کر سکتا تھا تو جانتا نہیں تھا تو کیا فائدہ اس کا۔ چون بدانستم توانستن نبود یا نبود، اور جب اب مجھے پتہ چلا ہے تو میں کر نہیں سکتا ہوں، تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے اور سب سے بڑا خسارہ ہے۔ ای برادر، خلیفه‌ای بود که صندوقچه‌ای بر او پر از جواهر پیش خود بنهاده بود۔ اے برادر، مخاطب کر کے ایک طرح سے نصیحت کر رہے ہیں کہ ایک خلیفہ تھا کہ جس کے پاس ایک چھوٹا سا صندوق تھا کہ جس کے اندر جواہرات بھرے ہوئے تھے، قیمتی چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ بود بر لب بحر و یک یک گوهرها را در آب می انداخت و می گفت، سمندر کے کنارے یہ بیٹھا ہوا تھا اور اس صندوقچے سے یعنی چھوٹی سی صندوق سے وہ جواہر سے ایک ایک نکالتا اور پانی میں پھینک دیتا، اور گفت اور ومی گفت، اور یہ کہا کرتا تھا، اور یہ یعنی کہتا جاتا تھا کہ اعجبنی القلب، یعنی چی خوش از قلب ہا۔ اب وہ اندر جب پانی میں ڈال دیتا تھا تو اس کے اندر سے قلب کی آواز آتی تھی، تو کہہ رہا تھا یہ کتنی مزیدار آواز ہے، کتنی اچھی آواز ہے، مجھے اس نے تعجب میں ڈالا۔ تو یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس شخص نے اس ایک آواز کی خاطر کہ جو وہاں سے آ رہی تھی، اگر وہ پتھر بھی پھینکتا تو وہ آواز آتی، لیکن اس نے جواہرات کے ذریعے سے وہ آواز حاصل کی۔ تو یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کس چیز کے مقابلے میں کس چیز کو دے دیا۔ بے خوشی آن آواز جواہر گران قیمت در آب می ریخت، اس آواز کی خاطر اس نے قیمتی جواہرات کو پانی میں ڈال دیا۔ آن خلیفہ تمثیل است برای آدمی، وہ خلیفہ وہ مثال ہے، انسان کی مثال ہے۔ و جواہر ساعات عمر اوست که در بحر عدم می اندازد، اور جواہر سے مراد انسان کی عمر کے وہ لمحات اور وہ گھنٹے ہیں کہ جسے وہ گزارتا ہے اور اس کو عدم کے سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ برای حظ اندک لذت‌های ناپایدار دنیاست، اور وہ دیتا بھی کس کے لیے ہے، یعنی اپنی اس قیمتی عمر کے لمحات کو دیتا ہے ایک ایسی لذت کے لیے کہ جو ناپائیدار ہے، جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، جو آنی ہے، جو آنی سے مراد یعنی جو لمحے والی ہے، جس کی لذت بہت کم ہے۔ ہر نفس ز انفاس عمرت گوہری است، تیری عمر کی سانسوں میں سے ہر سانس ایک جوہر ہے۔ آن نفس سوی خدایت رہبری است، وہ نفس قیمتی ہے یا وہ نفس تیرے کام کی ہے کہ یا وہ سانس تیرے کام کا ہے کہ جو تجھے خدا کی طرف رہنمائی کرے۔ پس ہر دم که ضایع شد استدراک آن محال است، پس ہر دم یہاں پہ بے معنی نفس ہے، نفس یعنی ہر سانس جو ضائع ہو گئی ہے
اس کا جبران مشکل. استدراک یعنی جبران، اب اسے تو لوٹا نہیں سکتے، وہ تو گئی. محال و سر خاصی که در آن دم بود دیگر باز نمی توان یافت، اور وہ راز کہ جو اس سانس میں تھا اب اسے دوبارہ پایا نہیں جا سکتا. زمان را قضا نیست، یا دوسرے الفاظ میں کہ زمان کی کوئی قضا نہیں ہے، یعنی عمر اور وقت کی کوئی قضا نہیں ہے. دریغ از چنین گوهر نفیسی که چنین به هیچ از دست می رود. دریغ یعنی حسرت ہے، یعنی کتنا برا ہے کہ ایک ایسا نفیس گوہر ایک ایسی چیز کے بدلے میں چلا جائے کہ جو ہیچ ہے، جو کچھ بھی نہیں ہے. عزیزان دریابید خود را که حیف از این نازنین عمر که چنین ضایع از دست برود. کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس نازنین عمر کو، اپنے آپ کو پالو. دریابید خود کے یعنی اپنے آپ کو پالو کہ حیف از این، حیف یعنی افسوس، حیف است یعنی افسوس ہے. یہ عام بول چال میں بھی آپ دیکھیں گے استعمال ہوتا ہے حیف شد. حیف شد یعنی افسوس ہو گیا یا ہاتھ سے نکل گیا، کہ یہ نازنین عمر اس طرح سے ضائع ہو کے ہاتھوں سے چلی جائے. و گروی از وی نگیرید، اور اس عمر کی کوئی گروی، کوئی رہن کے طور پر، یعنی کوئی چیز گروی کے طور پر اسے حاصل نہ کرو. عمر بھی چلی جائے اور کچھ بھی ہاتھ میں نہ آئے. دریابید، دریابید پالو، پالو خود کو پالو. یہ در حقیقت ایک درس تھا کلمہ ها و ترکیب های تازه. اب اس درس میں جو فارسی نکات ہیں اور جو کلمات ہیں کہ جو ہمارے لیے مفید ہیں، خصوصاً جو فارسی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے، وہ یہ ہیں کہ یہ الفاظ کا ذخیرہ ہو، اس کے بعد جملات سے پھر مختلف پیراگراف کے بعد پورا مضمون لکھ سکیں، بول سکیں، پڑھ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں. اس کے لیے یہ سب انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اخلاقی نکتے بھی انسان کے لیے منتقل ہو جائیں. تو اب یہاں پہ اگر اس درس میں کوئی نکتہ تھا، انہوں نے نصیحت کی ہے، تو ہم اسی نصیحت والے نکتے میں نہ پڑھیں بلکہ اس سے فارسی کی طرف بھی بڑھیں، یا صرف فارسی میں نہ رہیں بلکہ وہ اخلاقی نکتہ بھی لے لیں، یعنی دونوں چیزیں لے لیں. استدراک فہمیدن، جبران نمودن. استدراک کہتے ہیں سمجھنا، البتہ استدراک درک سے ہے، سمجھنے سے، لیکن عام طور پر استدراک کا جو استعمال ہوتا ہے وہ جبران کے معنی میں ہے، یعنی اس جبران کرنا. انفاس نفسها یعنی سانس. باز یافتن دوباره به دست آوردن، دوباره پیدا کردن، واضح ہے. بحر عدم دریای نیستی، یعنی بس ختم، فنا کے ہاتھ حوالے کر. بگردد در این درس یعنی میگردد، دیگرگون میشود. بگردد اس درس میں میگردد کے معنی میں ہے، یعنی دیگرگون میشود، تبدیل ہوگا یا تبدیل ہو رہا ہے. بنهاده بود قرار داده بود، گذاشته بود. بنهاده بود یعنی نهادن کہتے ہیں رکھنے کو. تمنا کردن، آرزو کردن. تندرست جسم سالم. توانگری ثروتمند بودن، دارا بودن، توانا بودن، قوی بودن، یہ سب اس کے معنی. توانگری یعنی ہر طرف سے، جسمی، ذہنی، مالی، ہر حوالے سے یہ طاقتور ہے، طاقتور، پاورفل جسے کہتے ہیں. جواهر هر یک از سنگهای قیمتی و گرانبها مانند الماس، یاقوت، زمرد، برلیان و غیره. یعنی جواہر کہتے ہیں ہر وہ پتھر کی جو قیمتی ہے، جیسے ڈائمنڈ ہے، جیسے یاقوت ہے، جیسے زمرد ہے، جیسے برلیان. یہ سارے کے سارے پتھروں کے نام ہیں کہ جو قیمتی ہیں. حظ بهره نصیب، حظ کہتے ہیں حصے کو. خستگان کسانی که به هر دلیلی توانایی و قدرتشان از دست رفته. خستگان ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی قوت اور طاقت کسی بھی وجہ سے ختم ہو گئی ہے. لیکن در این درس یعنی افراد مریض و دردمند، لیکن اس درس میں دردمند اور مریض افراد کے معنی میں ہے. خوشدل، خوشدل راضی و خوشنود، شاد، خوشحال کے معنی میں ہے. دریغ وہی حیف یعنی افسوس، کلمه‌ای که در هنگام افسوس به کار میبرند. دریغا، دریغا حیف شد، افسوس، یہ سارے کے سارے مقام افسوس میں بولے جاتے ہیں. دم زمانی کوتاه به اندازه یک بار نفس کشیدن
لحظے کوتاہ. دم البتہ یہ زمانے کو کہتے ہیں، یعنی جس میں ایک سانس لیا جاتا ہے، ایک زمانہ وہ کہ جس میں یعنی ایک سانس جتنا آپ لے سکتے ہیں، اس زمانے کو کہتے ہیں دم. لیکن عام بول چال میں دم کہتے ہیں اس کو، نفس کو کہتے ہیں، یعنی سانس کو کہتے ہیں. دور کہتے ہیں روزگار، یعنی ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. زمان را قضا نیست یعنی کیا مطلب زمان جبران پذیر نیست. زمان گذشته را نمیتوان برگرداند. گذر زمانے کو لوٹایا نہیں جا سکتا. زواید جمع زائده، چیزهای اضافی و زیادی. زواید اضافی چیزیں. در اینجا به معنی کارهای غیر لازم و غیر ضروری است، لیکن اس درس میں زواید سے مراد غیر ضروری کام اور غیر ضروری چیزیں ہیں. سلب کردن، محروم کردن، بی بهره کردن، بی فایده کردن. سلب کردن یعنی چیننا. سوی خدایت رهبری است، در رسیدن به خدا برای تو یک رهبر و هدایت کننده است که واضحه. صندوقچه، صندوق کوچیک. ضایع کہتے ہیں تباه، تلف کردن، تباه کردن، ضایع کردن، ضایع نمودن. فراغ آسایش، آسودگی. فضولات چیزهای زائد و اضافی. گروی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ گروی میں رکھ دیں. رہن یا عربی لفظ رهن، چیزی که نزد کسی بگذارن و در حدود ارزش آن پول قرض کنند به شرطی که هرگاه پول را آوردن آن چیز را بگیرند. گروی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز قرض لیتے ہیں، مثلا آپ نے کسی سے 50,000 قرض لیا، تو جتنی 50,000 کی مقدار ہے اس سے کم، اس سے زیادہ کوئی چیز جس سے قرض آپ نے لیا ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے. مثلا آپ کی گاڑی، آپ کی موٹر سائیکل، کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھے گا، اور جب آپ قرضہ واپس کریں گے تو وہ چیز آپ کو لوٹا دے گا. نہیں کریں گے تو اسی کو بیچ کے وہیں سے اپنا قرضہ نکال کے پھر یہ اس طرح سے. تو گروی اس کو کہتے ہیں. گوہر نفیس، سنگ گرانبها و قیمتی. محال، غیر ممکن، ناشدنی یعنی ناممکن. ناپایدار، آنچه ادامه ندارد، بیدوام، غیر دائم. ناپایدار یعنی جس کو کوئی دوام حاصل نہیں ہے. نہج، راہ آشکار و روشن. نہج کہتے ہیں ایک ایسا راستہ کہ جو روشن اور آشکار ہے، یعنی ایک ہی چیز، جو ایک راستہ کہ جو روشن اور آشکار. نکتہ به معنای واژه های زیر توجه کنید. نکته میں جو نکتہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی مختلف ہوتے ہیں. جیسے دور یہ مترادف ہے، یعنی ہم معنی ہے روزگار کا، یعنی زمانہ. از فرصتهای خوب استفاده باید کرد و الا دور بگردد و پشیمانی سود نرساند. فرصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے ورنہ و الا دور بگردد. دور بگردد یعنی ضمانت وہ ہوتا ہے دیگرگون می شود، تبدیل ہوتا ہے، اور پھر پشیمانی اور حسرت فائدہ نہیں پہنچاتی. یہاں پہ دور، وہاں دور تھا، یہاں پہ دور ہے. یہ ہے اپوزٹ ہے، متضاد ہے نزدیک کا. در آینده ای که نه چندان دور مستضعفان بر مستکبران پیروز خواهند شد. آنے والے زمانے میں کہ جو دور نہیں ہے، پسے ہوئے لوگ ظالمین پر غالب آ جائیں گے. بار مترادف ہے چیزی که وزن دارد یا باعث فشار و سنگینی شود. بار کہتے ہیں بوجھ کو. بار این کامیون میوه است. اس کامیون یعنی ٹریلی کہیں، یا جو وہاں پہ مختلف وانٹ وغیرہ گاڑیاں ہوتی ہیں، یہاں پہ ایران میں مختلف نام ہیں، ان میں سے کامیون ہے. کامیون یعنی جس کو ہم ٹینکر یا ٹینکر سے جو کنٹینر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. کمرش زیر بار گناه خم شده. زیر بار یعنی بار بوجھ، گناہ کے بوجھ میں اس کی کمر جھک گئی. بار بعض اوقات مرتبه کے معنی میں آتا ہے، یعنی یک بار، دو بار، سه بار، یعنی یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه. این بار نیز خدا مکر و حیله آنها را به خودشان بازگردانید.
اس دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر اور ہیلے کو ان کی طرف ہی لوٹا دیا۔ دم دم کہتے ہیں بعض اوقات نزدیک، نزدیک یعنی کیا؟ در آستانے، یعنی نزدیک کے معنی میں، در آستانه دم نزدیک، یہ سب هم معنا ہے۔ کتاب‌های درسی باید دم دست باشند. دم دست باشند یعنی ہاتھوں کے نزدیک ہو، ہاتھوں میں ہی۔ دم کا دوسرا معنی ہے نفس یعنی سانس۔ ہر دم از عمر گرانبها که بگذرد باز نگردد۔ عمر، قیمتی عمر کا ہر لحظہ، یہاں پہ دم سے نفس، نفس سے مراد وہیں اتنا زمانہ کہ جس میں آپ سانس لے سکیں، تو عمر کا ہر دم، ہر لحظہ جو گزرا ہے وہ لوٹتا نہیں۔ لازم به ذکر است واژه دم فقط در محاورات و گفتگوهای روزمره کاربرد دارد. یعنی کہ جو دم ہے، دمت کیا، اکثر استعمال ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں محاورات میں اور عام بول چال میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہ سنیں گے آپ کا لفظ دامت کیارم، دامت کیارم یعنی زندہ صحیح و سالم رہیں آپ۔ بیشتر بدانیم، توشه بگیریم۔ جب پرانے زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، جب لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو سفر کا زاد راہ اردو میں اسے کہتے ہیں کہ سامان راستے کا وہ اٹھاتے ہیں، اس کو توشہ بھی کہتے ہیں۔ توشه برگیریم، توشه ہم اٹھائیں، زاد راہ اٹھائیں۔ نقل میکنن روزی ابوذر رحمت اللہ علیہ کنار خانه کعبه ایستاده و گفت، حضرت ابوذر غفاری خانہ کعبہ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے اور کہا، مردم ہر کی ارادہ سفر کند ناچار توشه لازم را تهیه نماید۔ لوگوں، جو بھی سفر کا ارادہ کرتا ہے تو ضروری ہے، وہ مجبور ہے کہ سفر کا توشہ، زاد راہ اٹھا لے۔ شما دوست ندارید برای سفر آخرت توشه‌ای فراہم کنید؟ تمہیں پسند نہیں ہے کہ آپ آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ اٹھا لیں یا فراہم کریں؟ مردی به پای خواست و گفت مارا رهنمایی و ارشاد کن۔ ایک مرد اٹھا اور اس نے کہا، آپ ہمیں رہنمائی کریں، آپ ہمیں ارشاد کریں۔ ارشاد بھی رہنمائی کے معنی میں ہے۔ ابو ذر رحمت اللہ علیہ گفت، حضرت ابو ذر نے کہا، برای ذخیره قیامت و رهایی از عذاب آن در شدت گرما روزه بگیر۔ قیامت کے ذخیرے کے طور پر اور قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے شدید گرمیوں میں روزہ رکھو۔ و برای رفع مشکلات هولناک آن حج خانه خدا را بجا آور، امر کر رہے ہیں۔ اور اس دن کی ہولناک مشکلات سے بچنے کے لیے اللہ کے گھر کے حج کو بجا لاؤ۔ برای دوری از وحشت و ہراس تاریکی قبر در تاریکی شب نماز گزار۔ اور اس دن کی تاریکیوں سے بچنے کے لیے اور قبر کی تاریکی سے بچنے کے لیے رات کو نماز پڑھو۔ سخن گفتن در راه خیر و دم فرو بستن از گفتار شر۔ خیر اور اچھائی کے راستے میں بولنا اور شر کے راستے میں اپنے آپ کو، دم فرو بستن یعنی اپنے سانس کو روکنا، یعنی بات ہی نہ کرنا۔ ہم چون صدقی است کہ بے مستمن دہی، یہ ایک ایسے صدقے کی طرح ہے کہ جو کسی نیاز مند اور ضرورت مند کو دے رہا ہے۔ یعنی جہاں پہ بولنا چاہیے وہاں پہ بولو، جہاں پہ شر ہے، جہاں پہ فتنہ و فساد ہے، وہاں پہ چپ رہو۔ اگر خواهی از خطر روز سخت و دشوار قیامت رہائی یابی مالت را دو نیمه کن۔ اگر چاہتے ہو کہ اس دن کی دشواری اور سختی سے بچو تو اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کرو، نیمی صرف خانواده و نیمی دیگر را ذخیره آخرتت کن که اگر غیر این کنی زیان بینی و سود نبری۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اور دوسرا حصہ آخرت کا ذخیرہ قرار دو کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نقصان اٹھایا اور فائدہ نہیں اٹھایا۔ سخن را نیز دو نیمه کن، باتوں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کرو، یکی آن که در راه کسب حلال گویی
ایک وہ باتیں کہ جو آپ راہ حلال کو کسب کرنے کے لیے یعنی حلال رزق کمانے کے لیے بولو، و دیگران که از در طریق آخرت گویی و غیر این ضرر دارد و نفعی نرساند. اور دوسرا حصہ آخرت کے لیے چھوڑ دو اور راہ آخرت کے لیے بولو، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نقصان اٹھایا اور فائدہ نہیں پہنچا آپ تک. در دو مجلس بیشتر منشین، دو مجلسوں میں یعنی دو جگہوں پہ آپ جا سکتے ہو، دو پارٹیز میں، دو میٹنگز میں آپ جا سکتے ہیں. یکی در طلب روزی، ایک جگہ جہاں پہ آپ کو رزق ملتا ہے اس میں جائیں، اس جگہ جائیں. دیگری دربارے آخرت، اور دوسرا وہ جو آخرت کے لیے ہے. و سومی برایت فائدہ ہی نہ خواہد داشت، اور تیسری مجلس جس میں جائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیاوی نہ اخروی. دنیا را ساعتی بدان میان گذشته و آینده، دنیا کو ایک ایسا گھنٹہ سمجھو کہ جو گزرا ہے اور جو آنے والا ہے اس کے بیچ کا ہے. گذشتہ کے از دست رفته، وہ جو گزر گیا وہ تو نکل گیا ہاتھ سے. و آینده شاید به دست نیاید، اور آئندہ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں نہ آئے. پس اکنون ہنگام عمل است، پس ابھی عمل کا معاملہ ہے. ہنگام عمل یعنی عمل کا وقت ابھی ہے، تو ابھی عمل کرو. یہ تھا درس 15. درس 16 کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.